قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں بات کو ختم نہیں کر دیا، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، اللہ کی عبادت کر کے، قرآن شریف پڑھ کے، نفل پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، یہاں بات ختم نہیں کی۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ پوری آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تفصیل ہے۔ اللہ کی عبادت کر اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ فرمایا ہما جنتک و نارک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی۔ اگر یہ راضی ہیں تو سمجھ لے تیرا جنت میں مکان تیار ہے، اور اگر یہ ناراض ہیں تو نے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی ہے۔ پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اس نے سلوک کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، رزق برکت والا ہو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ عمر بھی لمبی ہوگی، رزق بھی برکت والا اور زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا والدین سے نیکی کر، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور تاکیدی حکم جو لگایا حدیث میں وہ یہ ہے سل من قطع کا۔ فرمایا جوڑنے والے سے تو سارے جوڑتے ہیں، تو اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے، جو تیرے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا تو اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر۔ آگے ارشاد فرمایا والیتامی والمساکین، یتیموں، محتاجوں، مسکینوں سے اس نے سلوک کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا جس میں کسی یتیم کو پالا جاتا ہے۔ اور سب سے بدتر گھر کون سا ہے؟ فرمایا جہاں یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ یتیم اور مسکین کی پرورش کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرم فرما دے گا۔ یتیموں سے، مسکینوں سے، لاچاروں سے اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا، ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھنا، ان کے ساتھ پیار کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کی، حضور میرا دل کرتا ہے قیامت میں جہاں آپ ہوں میں بھی وہیں ہوں، میزان عمل پہ جہاں آپ ہو میں بھی وہیں ہوں، پل صراط پہ جب میں گزرنے لگوں تو اس وقت بھی آپ میرے ساتھ ہوں، اور سونے جنت میں بھی میرا مکان آپ کے ساتھ ہی ہو۔ حضور دل کرتا ہے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، سارا کچھ ہو جائے گا۔ کہا حضور کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا مسکینوں اور یتیموں سے پیار کر، اللہ جنت میں بھی تجھے میرا پڑوس عطا فرما دے گا۔ یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے، مسکینوں سے، لاچاروں سے، مجبوروں سے۔ پھر فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، قریب کا ہمسایہ اور دور کا۔ میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں ہمسائے کے حقوق، میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے بھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ تم نے گوشت پکایا ہے اور تمہارے ہمسائے کے بچوں نے گھر میں لڑائی ڈال دیا کہ ابا جی ہم نے بھی گوشت پکانا ہے۔ اپنے گوشت کی خوشبو سے بھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ تو نے اپنے بچے کو 25,000 کا موٹر سائیکل لے کے دے دیا ہے، بیٹری پہ چلنے والا، اور ساتھ والا بچہ ہے اس بیچارے کے پاس دوائی کے بھی پیسے نہیں، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب،
اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی، تجھے اجازت نہیں۔ حضرت شیخ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچے کہتے ہیں کہ ابا جی پیسے ہیں، مکان پلستر نہ کر لیں، اینٹیں نظر آ رہی ہیں۔ تو فرماتے بیٹا میرے گھر میں سارے بچے ہیں اور میرے پڑوس کے گھر میں ساری ہی بیٹیاں ہیں، جب تک وہ اپنا مکان پلستر نہیں کرتے میں بھی اپنے مکان کو پلستر نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ان کے گھر میں غربت رہے اور میرے گھر کے اندر جو ہے وہ سارے معاملات آ جائیں۔ تو دوستو قریبی پڑوسی، دور کا پڑوسی کا خیال، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی تیرا خیال رکھے تب بھی تو رکھ، یہ ضروری۔ سامنے والے سے جزا مانگنا ضروری نہیں، جزا اللہ سے مانگو، اللہ کریم سے جزا مانگو۔ تم اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، وہ نہیں کرتا تو وہ جانے، اس کا کردار جانے۔ کوئی بیوقوف کے ساتھ بیوقوف ہوا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ آگے ارشاد فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تیرے ساتھی ہیں نا تیری کروٹ کے، ان سے بھی اچھا سلوک کر۔ جو تیرے کروٹ کے، یہ کون ہوتے ہیں جی؟ دفتر میں ساتھ کام کرنے والے، بھائی وال، پارٹنر، یہ اسکول میں کٹھے پڑھانے والے، کٹھے پڑھنے والے، کٹھے کام کرنے والے، ایک جگہ پہ ٹائم گزارنے والے لوگ۔ اور یہاں تک ہمارے محدثین نے لکھا ہے مسجد میں کٹھے نمازی بھی ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں جی، نمازی بھی ایک دوسرے سے، تو پیچھے ہو پکے تھلے میں کھلونا ہے، واہ جی واہ، نماز پڑھنے آیا ہے، میں ادھر کھلونا ہے، ادھر اے سی چلتا ہے تو ادھر کھلو۔ ایک تو اس نے زیادتی کی جو دیر سے آیا اور آگے آ کے بیٹھا، اس کی زیادتی ہے، اس کو اگر آگے آنا تھا تو پہلے آتا۔ پیچھے سے گردنیں پھلانگنے کو تو اللہ کے رسول نے ناپسندی بڑا کیا۔ ایک اس کی زیادتی جو پیچھے سے آگے آیا، اور پھر اگر آ ہی گیا نا، وہ شوق سے ہی آیا نا، دلچسپی سے آیا نا، پیار سے آیا، میں نہیں تینوں بین دینا، یہ مسیت نہیں ہے، میں تھا اپنے نام لاٹ کرا لی، تو اتنے بہ کے میں ستے نہیں پتہ پہلے دا آیا میں۔ بھئی اگر وہ آ ہی گیا ہے تو نماز پڑھنے آیا ہے، بات سننے آیا ہے، کچھ لینے آیا ہے، پیار سے آیا ہے، تو جگہ ہی دے دے۔ فرمایا وہ جو تیرے ساتھی ہیں نا کروٹ کے، کیا خوبصورت حدیث ہے، اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں، آمین تو کہہ دے، اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں جو حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک گروہ کو کہے گا، ایک جماعت کو کہے گا جنت میں جاؤ، کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں جانا۔ بھئی بڑے نادان ہو، جنت کا دروازہ مین گیٹ کھول کے تمہیں کہا جنت جا، ہم نہیں جاتے۔ بھئی دروازہ کھول گیا جنت میں چلے جاؤ، ہم نے نہیں جانا، تم نے کیوں نہیں جانا؟ یا اللہ پہلے انہیں بلا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یا اللہ پہلے انہیں بلا جو ہمارے ساتھ درس میں جایا کرتے تھے، یا اللہ انہیں بلا جو میرے ساتھ والی سیٹ پہ دائیں بیٹھا ہوتا تھا، اسے بلا جو بائیں بیٹھا ہوتا تھا، اسے بلا جو آگے پیچھے ہوتا تھا۔ خدا بندہ نمازیں ہم نے کٹھی پڑھی، روزے ہم نے کٹھے رکھے، تراویحیں ہم نے کٹھی پڑھی، درس و تدریس میں ہم کٹھے آتے جاتے رہے، جنت میں اکیلے کیسے چلے جائیں؟ او جنت ساڈے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او جنت ساڈے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ سانو لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے۔ تو فرمایا ساتھیوں سے، کروٹ کے تھوڑی دیر کا بھی کوئی ساتھی ہو نا، وہ سفر کا ہی کیوں نہ ہو۔ میرا 5-7 دوستوں سے بڑا پیار ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی یارانے کا مطلب، میں نے کہا یار ایک ہی مطلب ہے، ہم مدینے میں کٹھے تھے، حضور کے گنبد کے سائے میں کٹھے بیٹھا کرتے تھے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ تو وہاں کٹھے تھے، تو اس لیے یارانہ بڑھ گیا ہے، محبت زیادہ ہو گئی ہے، وہ پیار جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کبھی نہ بھولنے والا پیار ہے۔ تو جو تیرے ساتھی ہیں، جو تیرے ساتھ رہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو مہربانی کرنا تو بھی ان کے ساتھ پیار۔ چل تقریر تو بیٹھ کے سننے دینا، نماز پڑھتے وقت بیچارہ پیچھے چلا جائے گا، اتنا تو پیار کر لینا، ٹھیک ہے تو ہی یہاں نماز پڑھ لینا، لیکن ہم یہ اتنا اظہار کرنے کو بھی تیار۔ وصاحب بالجم، اور پھر فرمایا وابن السبیل، اور جو اللہ کی راہ میں ہیں، مسافروں سے بھی حسن سلوک کر، اور مہمانوں سے بھی۔ جی کن سے؟ بھائی جان السلام علیکم، ٹیلی فون کے بھائی جان میں آ رہا ہوں، آپ کدھر ہیں؟ اے سی والے کمرے میں گھر بیٹھا، کہتا میں تو گھر کو نہیں،
مہمان آ رہا ہے نا, سبحان اللہ, مہمان. اچھا ایک میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تیرے گھر سے مہمان ایک لقمہ کھا کے گیا تو اللہ 111 گنا برکت عطا فرمائے گا. اے ان صاحب نہ کر لا پیا جی موبائل کٹ کے, گھر جا کے کریا جی کنے بندے نے. ایک لقمہ کھایا تو کتنا گنا ملے گا؟ سارے بولیے. بیٹی آ گئی, اس نے بھائی کو فون کیا, کہتی ہے بھائی جان بچے کہتے ہیں ماموں کے گھر جا کے رہنا, چھٹیاں ہیں. تو ماموں کہتا ہے میں نے تو گھر مستری لگائے ہوئے ہیں, تو میں نے تو کل ٹھیکہ کر لیا, تو نہ آنا میری بہن, میں نا خود تجھے لے آؤں گا, 2-4 دن ٹھہر جا. بیچاری نے 2-4 دن انتظار کر کے پھر فون کیا, بہن ہے نا دل کرتا ہے, پتراں لئی تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں, چپ رہنا منہ کچھ بھی نہ کہنا ہے تیاں دیاں تقدیراں. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کا آنگن پھر سے دیکھوں, وہ جس گلی میں میں کھیلا کرتی تھی اور جس درخت کے اوپر پینگ ڈال کے میں جھولے لیا کرتی تھی. میرا اماں کے گھر رہنے کو دل کرتا ہے, میں آنا چاہتی ہوں. تو بھائی کہتا ہوں میں نے تو مستری لگا لیے, تو نہ آنا. اور بہن آ گئی بھائی کے گھر, اور بھائی کہتا ہے تو بہن تیرے بچوں کے سکول کھل گئے ہوں گے, میں گاڑی نہ لاؤں, تجھے چھوڑ آتا ہوں. 6 بچے لے کے وہ بیٹھی کار میں, سارے رستے روتی گئی, سارے رستے روتی گئی. خامد کا تو مہینہ رہنے گئی تھی, واپس آ گئی. کہنے لگی نہیں میرا بھائی تو ضد کر رہا تھا تو نہ جا, بھابھی نے کئی دفعہ کہا ہے تو نہ جا, لیکن میرے پاس ہے, میں کیا کرتی, اس لیے میں آ گئی ہوں, اس لیے آ گئی ہوں کہ ان کے گھر میں نا بچے تنگ کرتے تھے, شرارتیں زیادہ ہوتی تھی, گرمی زیادہ لگتی تھی, تو میں لوٹ آئی ہوں. مہمان آیا رحمت لے کے, کرم لے کے, عطا لے کے, مہربانی لے کے, لیکن ہم نے کیا رزلٹ نکالا؟ ہم نے کہا کہ تو واپس جا. تو عزیز دوستو اس قدر تکلیف کا عالم ہے, اس قدر درد کی بات ہے, اس قدر دکھڑے کی بات ہے, اس قدر زیادتی. اور بھابھی بھی سوچے کہ اگر وہ آج اس گھر کی ملکہ نہیں تو کبھی اس گھر کی آنگن کی وہی شہزادی ہوتی تھی. اس کے لب ہلتے تھے تو باپ کا کلیجہ مچل پڑتا تھا, جو بیٹی کہے گی ویسے ہی کروں گا. تو آج تو یہاں اسے چند گھڑیاں بھی گزارنے نہیں دیتی. دوستو یاد رکھیں, اور وہی بھابھی جب اپنے میں کے جائے گی تو اگر یہاں اچھا سلوک کرے گی تو وہاں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا. تو جو مسافر آئے, جو تیرے گھر 4 دن رہنے آئے, جو تیرے گھر وقت گزارنے آئے, جو تیرے گھر میں ٹھہرنے آئے, شکر کر خدا کا کہ تیرے گھر کوئی آیا ہے. شکر کر اللہ کا کوئی مہمان بن کے تیرے گھر آیا تو صحیح. عزیز دوستو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نا روڈ کے اوپر مکان بنا لیا. تو آپ کے عزیز آپ سے پوچھنے لگے روڈ پہ مکان کیوں بنایا ہے؟ کہنے لگے مہمانوں کو آسانی ہوگی روٹی کھانے کی, مہمانوں کو. اور حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا سارا دن لنگر پکاتی 2 بیویاں آپ کی, اور سارا دن ہی مہمان کھاتے رہتے. مہمان تو رحمت ہے, وہ آیا ہے تو نصیبہ ساتھ لے کے آیا ہے. سارا دن قحط پڑ گیا فلسطین میں, کھانے کو کچھ نہ رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوست, مصر کا آپ کا ایک دوست تھا, اس کو پیغام بھیجا. اس کو کہا 10 بوریاں گندم ادھار دے دے, فلسطین میں دوبارہ سے خوشحالی آتی ہے تو واپس کر دوں گا. جب اس کے پاس 10 اونٹ بھیجے نا بوریاں رکھ کے, تو اس نے جواب میں 1 اونٹ روانہ کیا. کہا ابراہیم علیہ السلام سے جا کے کہیں کہ آپ کو چاہیے تو مل جائے گا, مہمانوں کے لیے کوئی نہیں. آپ کو چاہیے تو میں دے دوں گا, گھر کے لیے اہل خانہ کے لیے اناج اور گندم دے دیتا ہوں, گھر والوں کے مہمانوں کے لیے نہیں دے سکتا. 10 بوریاں نہیں, 1-1.5 من مل جائے گی. حضرت ابراہیم نے جواب میں اپنے اس ملازم سے, خادم سے کہا کہ اسے جا کے کہنا کہ اگر مہمان نہیں کھائیں گے تو ابراہیم کے بچے بھی نہیں کھائیں گے, اگر مہمان روٹی نہیں کھائیں گے تو میری بیوی بھی نہیں کھائے گی. اس سے کہنا نہیں چاہیے. ہاں اس طرح کرنا, جب تم گئے تھے رکھ کے اپنا سامان, بوریاں رکھ کے گئے تھے تم لوگ اونٹوں پہ, تو لوگوں کو امید لگ گئی تھی کہ جناب ابراہیم نے غلہ منگوایا ہے, تو لوگ انتظار کریں گے غلہ آنے کا. تب واپس آنا تو ریت کی بوریاں بھر کے لے آنا, تاکہ مہمانوں کا دل نہ ٹوٹے. میں اتنی دیر میں کو بندوبست کرتا ہوں. وہ آدمی گیا, ریت کی بوریاں بھر کے 10 کی 10 بوریاں اونٹوں پہ رکھیں, آ گئے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے سوچتے پریشان ہوئے, چارپائی پہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی. آپ کی زوجہ جناب حاجرہ کو پتہ ہی نہیں
حضرت سارا جانتی نہیں بظاہر کہ بوریوں میں کیا ہے، وہ آئیں ریت والی بولیاں کھولیں، چاہیے تھا ریت نکلتی، خوشبو والی گندم نکل آئی۔ اس کو کھولا، پکایا، کھلایا، مہمان کھانے لگے، حضرت ابراہیم اٹھے، کہنے لگے خوشبو بڑی آ رہی ہے، خوشبو بڑی آ رہی ہے۔ حضرت حاجرہ سے کہنے لگے کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی آپ سو گئے تھے، میں نے سارے مہمانوں کو روٹی کھلا دی ہے، اور ابھی بھی اندر سارا آٹا گوندھ رہی ہے، تھوڑی دیر میں اور پکائیں گے، جو شام کو آئیں گے وہ بھی۔ اور کہنے لگی آپ کا مصری یار بڑا اچھا ہے، اس قحط کے زمانے میں 10 بوریاں گندم بھیج دی۔ حضرت ابراہیم مسکرا پڑے، کہنے لگے اس کو مہمان نوازی پسند ہی بڑی ہے، یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ تو میرے عرشی یار نے بھیجی ہیں۔ یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، کس نے بھیجی ہیں؟ بولو واہ واہ واہ۔ کھلانا نا مہمان کو کھانا، کتنی دفعہ جی؟ جی 2 باری آیا پھر تو ٹھیک ہے، تیجی باری آیا تو فون ہی نہیں چکنا۔ حالانکہ مہمان جب بھی آتا ہے خدا کی، بولے بوتل کتنے کی آتی ہے جی؟ نہیں چھوٹی دسو نا، تو لیٹر دا ریٹ 1.5 دا 10 جی 25 روپے کی۔ تو اگر 25 روپے میں آپ کو اللہ کی رحمت مل جائے تو مہنگی کہ سستی؟ بولے تو صحیح، کتنے روپے میں؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ای میرا، تے سدا بہار روے اس باغے کدی خدا نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔ تو اگر 25 روپے کی بوتل پلا کے تو خود